بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنی معصومیت سے سڑک پر ہر چیز سے بے خبر چلتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے پاؤں تلے سڑک کے پتھروں کی آواز جیسے کسی کے پیچھے چلنے کی خبر دے رہی تھی۔ تبھی اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس کے ننھے سے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ حالانکہ یہ ایک سرد رات تھی، آنکھوں کے سامنے ہر حرکت خوفناک لگنے لگی تھی، جیسے ہر جھاڑی کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہو۔ لیکن اسے اپنی ماں کی خاطر آگے بڑھنا تھا اور وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی بے بسی کو کوس رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ سڑک پار کرتا ایک جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ جنگل کے اندر درختوں کے سائے اتنے گہرے تھے کہ جیسے اندھیری دنیا کی کوئی خفیہ گلی ہو۔ پھر اچانک سے دور کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی دل میں خوف بٹھا گئی تھی۔ لیکن یہ سب دیکھ کر عادل اپنے پاؤں پیچھے نہیں موڑنا چاہتا تھا۔ آج وہ اس درخت کے قریب ضرور جانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پیچھے سے دیکھ رہا ہے، مگر مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا، ایسے جیسے جنگل نے ہی اپنی سانس روک لی ہو۔ اور پھر اچانک اس ننھے سے معصوم 7 سالہ بچے کا نام عادل تھا۔ عادل کی ماں ایک دہاڑی دار کی بیٹی تھی جو ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ عادل کی ماں 2 بہنیں تھیں۔ جب یہ 15 سال کی ہوئی تو ایک دن اس کے باپ کا ٹھیکیدار ان کے گھر اس کے مزدوری کے کچھ پیسے دینے آیا۔ اس کی نظر عادل کی ماں سکینہ پر پڑی تو اس نے سکینہ سے شادی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اس کی ماں سے کافی بڑا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد اس نے سکینہ کے باپ سے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ تبھی انہوں نے ٹھیکیدار سے کہا، ٹھیکیدار صاحب لیکن سکینہ کی عمر بہت کم ہے۔ ٹھیکیدار نے جواب دیا، دیکھو تو صحیح، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمیشہ عیش کرے گی تمہاری بیٹی، رانی بنا کر رکھوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر سکینہ کے باپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو ساری عمر غربت میں گزار دی، میری بیٹیوں نے کبھی ڈھنگ کا نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کبھی کچھ اچھا پہنا ہے، ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے ان کا مقدر رہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کو کسی کھاتے پیتے گھر میں بیاہ دوں گا، ہمیشہ ہنسی خوشی رہے گی اور میرے دل کو بھی سکون رہے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے سکینہ کے باپ سے سکینہ کے رشتے کے بارے میں بات کی۔ ٹھیکیدار کے بارے میں سکینہ کا باپ زیادہ تو نہیں جانتا تھا، وہ کسی دور شہر سے ان کے علاقے میں آیا تھا۔ سکینہ کی ماں نے بھی کہہ دیا کہ اگر رشتہ اچھا ہے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کیا ہوا اگر لڑکا عمر میں بڑا ہے، ویسے بھی لڑکیاں جلدی ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سکینہ کے ابا، میں تو کہتی ہوں کہ سکینہ کی شادی وہیں کر دو، ہماری بیٹی عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی، ہمارے دل کو بھی ٹھنڈک رہے گی۔ آخرکار سکینہ کا باپ اس رشتے کے لیے مان گیا اور ٹھیکیدار کو ہاں بول دی تھی۔ ٹھیکیدار نے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا بولا تھا اور اس بات پر سکینہ کے باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اچھے سے بیٹی کی شادی پر خرچ کر سکے۔ ایک دن سادگی سے سکینہ کا نکاح ٹھیکیدار غفور سے پڑھا دیا گیا۔ غفور کا اپنا گھر تو کسی دوسرے شہر تھا اور اس شہر کے بارے میں نہ تو کوئی جانتا تھا اور نہ ہی سکینہ کے والدین جانتے تھے۔ نکاح کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا جہاں وہ سکینہ کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ ابھی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ سکینہ کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیکیدار غفور کا رویہ سکینہ سے بدلنے لگا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر مار پیٹ کرنے لگتا اور ماں بہنوں کی گالیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ سکینہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی کہ کہیں اسے کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی غفور اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دیتا۔ وہ ہر وقت اسی ڈر میں رہتی کہ کہیں غفور کو برا نہ لگ جائے۔ وہ ہر کام وقت پر کرتی، لیکن پھر بھی غفور خوش نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی سکینہ کے والدین اسے ملنے کے لیے آتے تو وہ اسے ملنے نہیں دیتا اور نہ ہی اسے اپنے ماں باپ کے گھر جانے دیتا۔ سکینہ بہت تنگ آ چکی تھی۔ پھر ایک دن اچانک سے غفور شہر سے ہی غائب ہو گیا۔ سکینہ کے باپ نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ سکینہ کا باپ بوڑھا اور کمزور تھا، نہ ہی اتنا پیسہ تھا کہ کہیں تھانے وغیرہ میں جا کر رپورٹ درج کروا سکتا، کیونکہ پولیس والے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نہ ہی اتنی ہمت تھی کہ خود سے دوسرے شہر میں ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا۔
اس کے سر پر پہلے ہی اس کی ایک بیٹی اور بیوی کی ذمہ داری تھی۔ اب سکینہ جو کہ ماں بننے والی تھی وہ بھی اس کے گھر پر آ گئی۔ سکینہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس کا باپ اسے تسلی دیتا کہ ایک نہ ایک دن غفور ضرور واپس آئے گا، تم بس اللہ پر امید رکھو۔ ایک دو جاننے والوں سے بھی اس بارے میں بات کی، لیکن ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ غفور اچھا آدمی نہیں تھا، وہ سکینہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سننے میں آیا کہ اس نے پہلے بھی 2-3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے پہلے شادی کر لیتا ہے اور پھر اسی طرح بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ صرف ایک اس کی بیوی اس کے شہر میں رہتی ہے جو اس کے رشتہ دار ہے اور اس کے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ سب غفور نے اپنے کسی دوست کو انجانے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کو اس کی حقیقت انتہائی ناگوار گزری۔ اسی وجہ سے سکینہ کے باپ سے ہمدردی کرتے ہوئے اس نے غفور کی اصلیت ان کو بتا دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ غفور کس شہر سے آیا تھا اور کہاں گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کا کبھی غفور سے رابطہ ہوا تو وہ ضرور اس سے اس کا ایڈریس لے لے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر سکینہ کے گھر ایک پیارے سے بچے نے جنم لیا۔ سکینہ کے باپ نے اس کا نام عادل رکھا تھا۔ سکینہ کی چھوٹی بہن کی شادی اس کے ایک چچا زاد سے ہو گئی جو کہ ایک مچھیرا تھا اور انتہائی غریب تھا۔ پہلے ہی سکینہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کھا چکا تھا۔ اب دولت کے لالچ میں اس کا باپ اپنی دوسری بیٹی کو بھی اسی طرح دنیا کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بھتیجے سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ ابھی عادل 2 سال کا تھا کہ اس کے نانا نانی کی وفات ہو گئی۔ سکینہ یعنی عادل کی ماں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے پالے گی۔ عادل بہت خوبصورت بچہ تھا۔ اس کے پھولے گال، گھوری رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں، ہر کسی کو اس پر پیار آتا، لیکن غربت نے اس کا سارا حسن کھا لیا تھا۔ اس کی ماں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس کا پیٹ پالے یا پھر اس کو پہننے کے لیے کپڑے لے کر دے۔ اس نے 1-2 گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا۔ اب عادل کی خالہ بھی اتنی امیر کبیر نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی 2 بچوں کی ماں تھی اور اس کا شوہر اتنا ہی کماتا جتنا شام کو وہ پیٹ بھر کر کھا لیتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کی طرح عادل کا بہت خیال رکھتی۔ لیکن پھر اچانک اس کے شوہر کا کام مندہ پڑا اور وہ شہر چلا گیا تاکہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا کاروبار چلا سکے، اور وہیں کرائے پر مکان لے کر عادل کی خالہ اور اپنے بچوں کو بھی لے گیا۔ اب عادل کی ماں بالکل تنہا رہ گئی، ہر وقت روتی رہتی اور عادل کے باپ کو یاد کرتی۔ ابھی بھی اسے امید تھی کہ وہ ضرور واپس آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس آنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ اس نے تو اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عادل کچھ بڑا ہونے لگا، لیکن ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ عادل جب 6 سال کا تھا اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور پھر دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی خوبصورت جوانی بکھرنے لگی، اس کی گوری رنگت زرد پڑنے لگی تھی، اس کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے سیاہ گہرے حلقے پڑ گئے۔ ایسے لگتا جیسے کئی سال سے کسی بیماری سے لڑ رہی ہو۔ بیماری کی وجہ سے اس سے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ کام کرتی تھی ان لوگوں نے اسے کام سے نکال دیا اور کہا کہ تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اسی لیے کل سے کام پر نہ آنا۔ عادل کی ماں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کس طرح اپنے بیٹے کا پیٹ پالے گی۔ وہ عادل کو اسکول پڑھانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اس کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی پریشان تھی۔ عادل 7 سال کا ہو چکا تھا لیکن اب تک اسکول نہیں جاتا تھا۔ ان کا گاؤں جنگل کے بالکل قریب تھا۔ عادل اور اس کی ماں اس کے نانا کے گھر پر ہی رہتے تھے۔ وہ چھوٹا سا 2 کمروں پر محیط گھر، جس کے کمرے انتہائی نیچے چلے گئے تھے، کیونکہ محلے کی گلیاں اور نالیاں بار بار بننے کی وجہ سے ان کا گھر تہہ خانہ بن گیا تھا۔ سارا بارش کا پانی گھر کے اندر جمع ہو جاتا۔ وہ چھوٹا سا معصوم عادل اپنے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ساری بارش کا پانی خود ہی نکالتا، اور اتنی ٹھنڈ میں بھی ساری بارش اس کے اوپر ہی برستی تھی۔ لیکن وقت اور حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا بنا دیا تھا۔ گھر میں جتنا بھی آٹا چاول اور جو اس کی ماں نے اپنی تنخواہ سے لا کر رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب کہیں سے بھی کوئی پیسہ آنے کی امید نہیں تھی، اور اس کی ماں کی طبیعت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ماں نے آج بھی 2 دن کی باسی روٹی عادل کو دی تھی، جو وہ خود نہ کھاتی تھی بلکہ عادل کے لیے بچا کر رکھ لیتی۔ آج بھی عادل کے آگے وہی رکھ دی، خود اس کی ٹانگوں میں جان تک نہیں تھے۔
مرے مرے قدموں سے وہ اپنے بستر تک گئی۔ عادل جو وہ آدھی روٹی اپنے سامنے رکھے ماں کو ایسے چلتا دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ ماں ہر روز مجھے کھانے کو دیتی ہے اور خود بھوکی رہتی ہے۔ وہ وہی روٹی کا ٹکڑا لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا، اماں یہ روٹی آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تبھی اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار کرنے لگی اور بولی، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، یہ روٹی تم کھا لو۔ ماں تھی، اپنے بیٹے کی بھوک نہیں دیکھ سکتی تھی، خود بیماری کی حالت میں بھی 2 دن سے بھوکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کر عادل کے منہ میں ڈالنے لگی۔ تبھی عادل نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ایک لقمہ لیا اور اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیا۔ ماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، لیکن وہ عادل سے اپنے یہ آنسو چھپانا چاہتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں کوسا تھا جو اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا۔ عادل اتنا چھوٹا تھا، وہ کسی بھی بات کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا باپ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور کبھی اپنی ماں سے یہ سوال بھی نہیں کیا تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ اسے تو اس باپ کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ عادل اپنی ماں کے ساتھ جس محلے میں رہتا تھا، یہاں پر سب غریب طبقے کے لوگ ہی رہتے تھے۔ اس محلے سے جنگل کا فاصلہ بہت تھوڑا تھا۔ اس دن جیسے ہی رات چھانے لگی تو نہ جانے عادل کی ماں کو کیا ہوا، وہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ عادل اس کو بہت جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اٹھتی بھی تو کیسے؟ وہ تو اپنی بھوک اور بیماری کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش تھی۔ عادل بری طرح سے بلک رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنی ماں کو جگائے۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے گھر سے باہر نکلا اور گلی میں جھانکنے لگا۔ پوری گلی سنسان تھی۔ سردی میں بھی بے انتہا سرد رات میں پورے محلے والے 8 بجے ہی اپنے دروازے لاک کر کے اپنے کمروں میں لحاف لے کر لیٹ جاتے۔ یہ بے بس اور روتا ہوا بچہ اپنے ساتھ والے ہمسایوں کے دروازے کے آگے جا کر سوچنے لگا، کیا کر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کہیں ہمارے ہمسائے مجھ پر چیخنے نہ لگ جائیں، کیونکہ اکثر جب کبھی وہ بھوکا پیاسا ان کے دروازے پر روٹی کے لیے آتا، ان کی ہمسائی اسے ڈانٹ کر بھیج دیتی تھی کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو کھانا بنا دے گی، ہر روز منہ اٹھا کر چلے آتے ہو۔ لیکن ایسا صرف 1-2 دفعہ ہوا تھا کہ ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں بن سکا، لیکن اب تو ان کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور اوپر سے ماں کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ انہیں اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے یہی سوچتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی بھی دروازے پر نہیں آیا۔ وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا، وہ اس امید سے وہاں کھڑا تھا کہ کوئی نہ کوئی باہر نکلے گا اور میری مدد کرے گا۔ تبھی ایک عورت اس گھر سے نکلی تھی، یہ ان کی ہمسائی ہی تھی۔ وہ عادل کو دیکھتے ہی بولی، آدھی رات کو بھی سکون نہیں تمہیں؟ اب کیا چاہیے؟ ہم لوگوں نے کھانا کب سے کھا لیا ہے، اب کھانا ختم ہو چکا ہے، چل جا اپنے گھر بھاگ۔ تبھی عادل بولا، وہ خالہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی ہیں، اپنے ساتھ چل کر انہیں دیکھ لینا۔ عورت غصے سے جنجلا کر بولی، تیری ماں کے ہر وقت کے یہ ڈرامے ہیں، میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے، اچھی خاصی رضائی میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنی ٹھنڈ میں اٹھا دیا، چل دفعہ بھاگ یہاں سے۔ اتنی بات کہتے ہوئے اس عورت نے زور سے دروازہ بند کر دیا، لیکن عادل زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے محلے کے 2-3 لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، ہر کسی کا یہی جواب تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس کی عادت ہے۔ عادل ننگے پاؤں اور 2 سال پہلے کا سلائی کیا ہوا سوٹ پہنے ہوئے تھا، جو کہ اب اسے کافی زیادہ چھوٹا ہو چکا تھا۔ شلوار اس کے گھٹنوں تک آتی تھی، جبکہ قمیض کے بازو اس کی کونیوں تک، اور انتہائی شارٹ قمیض اور جوتے سے ننگے پاؤں اور ٹھنڈی زمین پر رکھتے ہوئے ذرا بھی سردی محسوس نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی ماں کی جان خطرے میں تھی۔ وہ بہت زیادہ رو لیا تھا۔ اب دوبارہ سے واپس گھر کی طرف بھاگا کہ شاید ماں نے آنکھیں کھول دی ہوں۔ اسے یاد تھا کہ ماں نے بتایا تھا کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ نہ تو کبھی بات کرتے ہیں نہ کبھی واپس آتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ کہیں میری ماں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی، اللہ نے اسے اپنے پاس تو نہیں بلا لیا۔ یہی سوچتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس کی ماں نے ہلکی سی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے بولا، اماں آپ ٹھیک ہیں نا؟ ماں نے جواب میں ذرا سی گردن ہلائی تھی کہ میرے بچے فکر مند نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ تبھی عادل اپنی ماں سے بولا، اماں
فکر نہ کرو، میں آپ کے لیے کھانا ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے نا، میں اپنی ماں کو بھوکے نہیں رہنے دوں گا۔ اس کی ماں آنکھیں بند کیے آنسو بہائے جا رہی تھی، لیکن ابھی بھی وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ اپنے بچے کا یہ فقرہ سنتے ہی اسے ایسے لگا کہ وہ اچھی ماں نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتی؟ بے انتہا بے بس ہو گئی تھی۔ تبھی عادل اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلا تھا کہ اب میں کھانا لے کر ہی گھر واپس لوٹوں گا۔ نہ جانے اس نے اتنی بڑی امید کس سے لگائی تھی، شاید اس ہستی سے جو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوا وہاں سے اٹھا، کیونکہ شروع سے ہی اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا تھا کہ اگر اللہ پر یقین ہو تو ہمارے سب کام بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے عادل اپنی ماں کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلا تھا۔ خود بھی بھوک سے برا حال تھا۔ ماں اس کو روکنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں سکی۔ عادل گھر سے باہر نکلا۔ گلی میں بار بار چکر کاٹنے کی وجہ سے اب اس کا پیٹ خالی تھا۔ وہ اپنی معصومیت میں سڑک پر ہر چیز سے بے خبر چلتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے پاؤں تلے سڑک کے پتھروں کی آواز جیسے کسی کے پیچھے چلنے کی خبر دے رہی تھی۔ تبھی اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس کے ننھے سے ماتھے پر پسینے کے قطرے آنے لگے۔ حالانکہ یہ ایک سرد رات تھی، آنکھوں کے سامنے یہ حرکت خوفناک لگنے لگی تھی، جیسے ہر جہاڑی کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہو۔ لیکن اسے اپنی ماں کی خاطر آگے بڑھنا تھا، اور وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی بے بسی کو کوس رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب سڑک پار کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ جنگل کے اندر درختوں کے سائے اتنے گہرے تھے جیسے اندھیری دنیا کی کوئی خفیہ گلی ہو۔ اچانک دور سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی دل میں خوف بٹھا گئی۔ لیکن عادل اپنے پاؤں پیچھے نہیں موڑنا چاہتا تھا، بلکہ آج وہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں پورا کرے گا، کہ آج وہ اس درخت کے پاس ضرور جائے گا جس درخت کے بارے میں اکثر اس نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ وہاں جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پیچھے سے دیکھ رہا ہے، مگر مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا، ایسے جیسے جنگل نے اپنی ساری سانسیں روک لی ہوں، اور پھر اچانک سے اسے ایک سایہ دکھائی دیا جو اس کے بالکل قریب سے گزرتا ہوا کچھ آگے گیا۔ اب وہ اس درخت کے بالکل قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ یہ درخت ایک جھیل کے کنارے تھا۔ یہ جھیل اور یہ درخت دونوں ہی پراسرار بتائے جاتے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ یہاں بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ اس کی ماں کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ لکڑیاں کاٹنے کی غرض سے جنگل میں آیا۔ جیسے ہی اس جھیل کے پاس پہنچا تو جانے اسے کیا ہوا کہ وہ جھیل کے اندر گر گیا، اور بہت سارے گاؤں والوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ دوبارہ نہیں ملا۔ یہ بات اس کی ماں نے اسے ڈراتے ہوئے بتائی تھی تاکہ وہ کبھی بھی جنگل کا رخ نہ کرے۔ لیکن آج وہ چاہتا تھا کہ وہ اس جھیل کے پاس جائے اور کوئی غیبی مدد اس کے پاس آ جائے، کیونکہ انسانوں پر اب وہ یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے گلی محلے سے لے کر ہر انسان خود غرض تھا، کوئی بھی اس کی مجبوری نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی ماں کو سب دھوکے باز کہتے تھے، کوئی اس کی ماں کو تانا دیتا، اتنی اچھی ہوتی تو شوہر کیوں چھوڑ کر جاتا۔ جب وہ جھیل کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جھیل کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، جس کے سنہرے بال اور نیلے رنگ کی آنکھیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ عادل اس کو دیکھ کر مسکرایا، کیونکہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ عادل خوش ہوتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تبھی وہ جھیل سے چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہی تھی، عادل کی خوشی میں اضافہ ہو رہا تھا، اور وہیں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ جیسا اس نے سنا تھا اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں سے کوئی بہت خوفناک چیز نکلے گی۔ لیکن اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اور آج تک کبھی بھی کوئی اس کی طرف دیکھ کر یوں مسکرایا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ وہ لوگوں کی حقارت کا ہی نشانہ بنا تھا۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ عادل کو بتا رہی تھی کہ وہ عادل کے ساتھ انتہائی ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسے امید کی کرن نظر آئی کہ شاید آج مدد ہو جائے۔ اسے لگا کہ یہ کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہو سکتی، یہ کوئی عام لڑکی ہے جو شاید واقعی اس علاقے کی رہنے والی ہو اور یہاں پر آ گئی ہو۔ لیکن پھر اسے ماں کی وہ بات یاد آئی
کہ اس جنگل میں جنات اپنی شکل بدل کر پھرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ اب کی بار جیسے اس کی جان نکل جائے گی، لیکن اب اسے یہاں سے بھاگنا نہیں تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر بھاگا تو وہ تب بھی ان کے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا، کیونکہ جنات بہت طاقت والے ہوتے ہیں۔ یہی سوچتے اس نے چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے بڑھانا شروع کیے۔ جس طرح وہ خوبصورت لڑکی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے پیچھے جا رہا تھا، لیکن تبھی وہ اس کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، کیسے ہو چھوٹے معصوم بچے؟ دیکھو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں تو تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم رات کے اس پہر ایسے ہی نہیں آئے۔ تمہارے چہرے کی اداسی بتا رہی ہے کہ تم پریشان ہو۔ دیکھو مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو، تم مجھے اچھے لگ رہے ہو، دیکھو مجھ سے دور مت جاؤ۔ اس نے یہ بات کہی تو عادل کے پاؤں خود بخود رک گئے۔ یہ ایسا نہیں چاہتا تھا وہ، لیکن نہ جانے اسے کیوں لگا کہ وہ بات کیے بنا یہاں سے نہیں جا سکتا۔ تبھی وہ بولا، دیکھو مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ مسکرائی اور بولی، نہیں میرے پیارے بچے، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم تو اتنے معصوم ہو، تمہیں پیار کرنے کا دل کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تبھی عادل بولا، میری ماں بیمار ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں ماں کے لیے کھانے کی تلاش میں آیا تھا، گلی محلے والوں میں سے کسی نے کھانے کے لیے نہیں دیا، ہو سکتا ہے کھانا کھانے سے میری ماں کی طبیعت بہتر ہو، کیونکہ میری ماں کئی مہینوں سے کسی بیماری سے لڑ رہی ہے، نہ وہ دوائی لیتی ہے نہ وہ کھانا کھاتی ہے، بلکہ جو بچا کھانا ہوتا ہے وہ بھی مجھے کھلاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ لڑکی اس کی بات سنتے اس کے قریب آئی اور بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور بولی، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، یہ دنیا خود غرضی بہت ہے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا، یہ انسان شروع سے ایسے ہیں، لیکن فکر نہیں کرو، میں ہوں نا۔ وہ بولی، چلو میرے ساتھ، میں تمہارے گھر چلتی ہوں، تمہاری ماں کو کھانا کھلاؤں گی۔ لیکن عادل ارد گرد نظریں دوڑا کر کہنے لگا کہ کھانا تو اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ کھانا کہاں سے لائے گی؟ تبھی وہ مسکرائی اور بولی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں کو کھانا کھلانا میری ذمہ ہے، میں نے ایک اطلاع کرنی ہے، فوراً سے کھانا گھر پہنچ جائے گا، میں تمہاری ماں کی طبیعت دیکھ کر کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج کرواؤں گی۔ عادل بہت خوش ہوا، وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دیا۔ جیسے جیسے وہ چلتی جا رہی تھی، اس کے پاؤں میں پہنی پائل کے گھنگروں کی آواز پورے جنگل میں پھیل رہی تھی، لیکن اس آواز سے عادل کو سکون مل رہا تھا، حالانکہ یہ پراسرار ماحول بنا رہی تھی، کیونکہ آج تک اس کی کسی نے مدد نہیں کی تھی۔ یہ وہ واحد لڑکی تھی جو اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل رہی تھی اور اتنی پیار محبت سے پیش آ رہی تھی۔ اس کی گندی حالت، گندے کپڑے اور ننگے پاؤں دیکھ کر لوگوں کو اس پر غصہ آتا، لیکن وہ خوبصورت لڑکی بار بار پیار کر رہی تھی جیسے اس کی اپنی اولاد ہو۔ اس کو نہ تو عادل سے کوئی بدبو آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ عادل کے ساتھ چلتی ان کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ جیسے ہی عادل دروازے پر پہنچا تو بولا، ماں ٹھیک طرح سے ہوش میں نہیں ہے، آپ میرے ساتھ اندر آ جائیں، لیکن ماں کے سامنے زیادہ بات نہ کیجیے گا، یہ نہ کہ وہ ڈر جائیں کہ پتہ نہیں میں کس سے لے آیا ہوں۔ تبھی وہ مسکرائی اور بولی، وہ نہیں ڈریں گی کیونکہ میں انہیں نظر ہی نہیں آؤں گی۔ اس کی بات سن کر عادل حیران رہ گیا۔ اسے لے کر جیسے ہی اندر گیا، ماں بی بی نیم بے ہوشی میں پڑی تھی۔ اس خوبصورت لڑکی نے جیسے اس کی ماں کو دیکھا، اس نے ایک چٹکی بجائی اور عجیب سی شکل والا آدمی آیا۔ وہ اس سے بولا، جلدی سے اس کا علاج شروع کرو اور اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کیونکہ یہ کافی دن سے بھوکی ہے، اسی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ تبھی وہ آدمی اس بات میں سر ہلاتا غائب ہو گیا۔ عادل یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اچانک وہ آدمی کہاں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آ گیا۔ اس لڑکی نے عادل کو کھانا کھلایا اور اس کی ماں کے منہ میں بھی نرم غذا کے کچھ نوالے ڈالے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ہوش میں آئی۔ پھر وہ عادل کو یہ کہتے وہاں سے نکل گئی کہ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو، تم وہیں جھیل کے قریب جنگل میں آ جایا کرنا، میں رات کے وقت ادھر ہی ہوتی ہوں، میرے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا، اور کل سے کھانا تمہارے گھر پہنچ جایا کرے گا، جب تک تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہوتی میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ عادل یہ سن کر خوش ہو گیا۔ پھر اگلے دن اس کی ماں اپنی صحت میں کچھ بہتری محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ حیران تھی کہ عادل اچانک سے باہر نکلتا ہے اور کہیں سے کھانا لے آتا ہے۔ محلے کا تو کوئی بھی فرد اسے کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر یہ کھانا کہاں سے لاتا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے عادل کی ماں کی طبیعت کافی ٹھیک ہو گئی۔ ایک دن عادل کی ماں رات کو جاگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ عادل اپنے بستر پر نہیں تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا پڑا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑبڑا کر چارپائی سے اٹھی، اور چونکہ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، لیکن وہ حیران تھی کہ وہ دن بھر بالکل اپنے ہوش و حواس میں رہتی ہے، لیکن جیسے ہی رات چھانے لگتی اس کا دماغ چکرانے لگتا اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا اسے کب نیند آ جاتی۔ ساری رات اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔
उस रात अचानक उसकी आंख खुली तो आदिल को अपने कमरे और बिस्तर पर ना पाकर वो परेशान हो गई। काफ़ी देर दरवाजे में खड़ी इधर उधर देखती रही, लेकिन उसे आदिल घर में नज़र नहीं आया। तभी वो उठी और गली में निकल गई। बाहर का दरवाज़ा भी खुला था, लेकिन आदिल वहाँ मौजूद नहीं था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। वो बहुत परेशान हो गई। वो जानती थी कि इस वक्त अगर वो किसी का दरवाज़ा खटखटाएगी तो उसे 100 बातें सुनाएंगे। पहले इस मोहल्ले का एक एक फर्द उससे तंग था। वो न जाने क्यों उससे नफरत करते। वो दोबारा अल्लाह पर भरोसा करते घर के अंदर आ गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई घर में दाखिल हुआ है। जैसे ही वो कमरे से निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि आदिल अकेले मुस्कुराता हुआ आ रहा था। वो उसे देखते ही बोली, कहाँ गए थे आदिल तुम? जानते हो रात का आखिरी पहर है और तुम घर से बाहर निकले थे। आदिल के हाथ में बड़ा शॉपर था। वो उसे देखते ही हैरान हुई और बोली, आदिल ये क्या है? मेरे बेटे कहाँ गए थे? उसने जवाब दिया, अम्मा मैं ये आपके लिए और अपने लिए कपड़े लाया हूँ। उसकी माँ हैरान होती उसकी तरफ देखने लगी और बोली, मुझे सच बताओ तुम ये सब कुछ कहाँ से लेकर आते हो? और हर रोज़ खाना कौन देता है? क्या कहीं कोई तुझे बहका तो नहीं रहा? देखो तुम बहुत छोटे हो, मैं पहले से अब काफ़ी बेहतर हो चुकी हूँ। मैं खुद काम पर जाया करूँगी, तुम किसी से ये चीज़ें ना लिया करो। तभी छोटा मासूम आदिल बोला, माँ जिससे मैं चीज़ें लाता हूँ वो बहुत अच्छी है। ये बात कहते ही आदिल कमरे में चला गया और जाकर अपनी चारपाई पर लेटकर अकेले मुस्कुराए जा रहा था। उसकी हालत देखकर उसकी माँ परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि आदिल ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। सुबह होते ही माँ परेशान हो गई। आदिल बहुत तेज़ बुखार में तप रहा था। शाम तक आदिल की तबीयत खुद ब खुद ठीक हो गई। उसकी माँ की परेशानी कुछ कम हुई, लेकिन रात होते ही आदिल जंगल चला गया। जंगल में हर तरफ खामोशी थी, लेकिन आदिल इन चीज़ों का आदी हो चुका था। उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। वो जैसे ही झील के पास पहुंचा, वो खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठ गई और बोली, कैसे हो प्यारे से बच्चे? उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन जब आपसे मिलने आता हूँ तो अम्मा परेशान हो जाती हैं, और आप जो मुझे चीज़ें देती हैं अम्मा उनसे भी परेशान होती हैं। वो बोली, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई बहाना बना दिया करो। आदिल ने जवाब दिया, नहीं, अम्मा को लगता है कि कोई मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तभी वो मुस्कुराई और बोली, मुझे तुमसे कोई मकसद नहीं है, मैं तो एक इंसान ही नहीं हूँ। वो इंसान होते हैं जो खुद गर्ज होते हैं, बस अपनी गर्ज निकालने के लिए वो किसी छोटे से बच्चे को भी माफ़ नहीं करते। आदिल हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, अगर आप इंसान नहीं हैं तो फिर क्या हैं? मैं तो आज तक आपको इंसान ही समझता रहा हूँ। तो उसने जवाब दिया, मैं एक जिनज़ादी हूँ और मैं इस झील पर कई सालों से रह रही हूँ। 100 साल पहले मेरी माँ इस झील में कैद हो गई थी। बस मैं उसको आज़ाद करवाने के लिए ही उस वक्त से लेकर अब तक इस झील के किनारे पर रह रही हूँ। लेकिन इस मोहल्ले के लोगों को लगता है कि ये झील ख़तरनाक और पुरस्रार है। ये झील तो सिर्फ मेरे लिए ख़तरनाक है क्योंकि इसमें मेरी माँ कैद है, और हर चांद की 14वीं रात को मेरी माँ की चीखों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंजती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर ही यहाँ इर्द गिर्द रहने वाले लोग ये समझते हैं कि झील हर साल एक आदमी लेती है, लेकिन जो कोई भी इस झील में आकर मरता है वो खुद अपनी जान देता है। कभी किसी जिनज़ादी ने उसकी जान नहीं ली। 100 साल पहले मेरी माँ यहाँ कैद हुई थी, लेकिन अब तक आज़ाद नहीं हो सकी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी माँ कैद भी इंसानों की वजह से हुई थी। एक इंसान की मदद करते हुए मेरी माँ को एक खौफनाक जिन ने पकड़ा था, जिसकी वजह से उसने हमेशा मेरी माँ को कैद कर दिया। मैं उस वक्त से यहीं रहती हूँ और मैं खुद से इंसानों को आते जाते देखती हूँ, लेकिन कभी किसी से इतनी हमदर्दी पैदा नहीं हुई। मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि मेरी माँ को कैद करवाने वाले इंसान ही हैं। मेरी माँ ने क्यों उन इंसानों की मदद के लिए खुद को खतरे में डाला? लेकिन फिर तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे तुम पर तरस आया था, और उस दिन जब तुम यहाँ आए वो चांद की 14वीं रात थी। मेरी माँ बेशक कैद में है, लेकिन वो हर चीज़ देख सकती है। उसने तुम्हें देखा और बोली कि तुम इंसानों से नफ़रत करने वाली हो, लेकिन इस बच्चे से नहीं करना नफ़रत। ये इंतहाई मजबूर है, बेहाल है, हर हाल में इसकी मदद करो, चाहे उसके लिए तुम्हें मेरी तरह कैदी क्यों ना होना पड़े। अपनी माँ का हर हुक्म सर आंखों पर था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि मुझे सच में तुम्हारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुम जिस कदर मजबूर थे, ऐसी मजबूरी देखकर तो हर किसी को तुम पर तरस आ जाता।
لیکن تمہارے محلے والے انتہائی خود غرض ہیں جن کو تم پر ترس نہیں آیا۔ یہ بات سنتے ہی عادل بولا، وہ انسان ہے نا، اسی لیے ترس نہیں کھاتے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنات سچ میں ہوتے ہیں، لیکن جنات اتنے اچھے ہوتے ہیں یہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ اس جن زادی سے اتنا متاثر ہو گیا، اسے لگتا تھا کہ انسانوں سے بہترین یہ جن زادی ہے، اور سچ میں ہی وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوئی تھی۔ ماہین جن زادی نام تھا اس کا۔ اسی رات اس نے عادل کو یہ بات بتائی کہ ماہین انتہا کی خوبصورت ہونے کے ساتھ دل کی بھی بہت اچھی تھی۔ اسی رات عادل کی عجیب و غریب حرکات دیکھتے ہوئے اس کی ماں اس کا پیچھا کرتی ہوئی جنگل تک پہنچی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا چھوٹا معصوم بچہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے، اور یہ سب کچھ وہ کہاں سے لے کر آتا ہے۔ وہ تو جنات کے نام سے بھی اتنا ڈرتا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ وہ اس جنگل کی طرف کبھی نہیں جائے گا، تو کیسے جنگل کی طرف آنے لگا۔ یہی سوچتے ہوئے عادل کی ماں اس کے پیچھے آئی۔ جب وہ عادل کو اسی جھیل کے پاس جاتا دیکھ کر ایک درخت کے پاس چھپ گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عادل آخر کس کے پاس جاتا ہے جو اسے یہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ وہ دور سے درخت کے پیچھے کھڑے عادل اور جن زادی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ معین جن زادی عادل کے ساتھ اتنے پیار محبت سے بات کر رہی تھی کہ ایک پل کو تو عادل کی ماں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ جن زادی نہ ہو، لیکن خود اس کے منہ سے یہ بات سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سچ میں جن زادی ہی ہوگی۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، معین جن زادی کی نظر اس پر پڑی۔ عادل بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ماں آپ جنگل میں کیا لینے آئی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، تم بھی تو جنگل میں آئے ہو، ہر روز ایک جن زادی سے ملنے آتے ہو، اور کیا یہ جن زادی تمہاری مدد کرتی ہے؟ عادل نے جواب دیا، ہاں ماں، آپ تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ جنات انسانوں کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں، اور ان جنات نے بہت سارے انسانوں کی جان لی ہے، لیکن دیکھیں یہ جن زادی بالکل ایسی نہیں ہے۔ تبھی معین جن زادی آہستہ سے قدم بڑھاتی عادل کا ہاتھ پکڑے عادل کی ماں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس وقت عادل کی ماں کو ذرا برابر بھی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس جن زادی سے اس کے بیٹے کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تو وہ اسے بھی کچھ نہیں کہے گی۔ جیسے ہی وہ عادل کی ماں کے قریب آئی تو وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ کے محلے والوں کے دلوں میں یہی بات ہے کہ جنات ہی ان کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ تبھی عادل کی ماں بولی، یہاں سے اتنی بھیانک آوازیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں، تو میں کیسے یقین نہ کروں؟ اس نے جواب دیا، میری ماں ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو رات کو چیختی چلاتی ہے، وہ انسانوں کو مدد کے لیے بلاتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کی وجہ سے قید ہوئی تھی، اب کسی نیک انسان کی وجہ سے ہی وہ اس قید سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ عادل کی ماں اور عادل حیرانگی سے اس جن زادی کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، لیکن وہ کیسے؟ تو جن زادی نے بتایا کہ اس جھیل کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کو اس انسانی دنیا کا ہی کوئی نیک انسان ہٹا سکتا ہے جو انتہائی مجبور بھی ہو۔ جب وہ پتھر ہٹ گیا تو میری ماں آزاد ہو جائے گی۔ میں اتنے سال سے کوشش کر رہی ہوں کہ وہ پتھر ہٹا سکوں، لیکن میری بے شمار طاقتیں بھی اس کے سامنے کمزور پڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ پتھر کسی انسان کی طاقت سے ہی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ عادل اور اس کی ماں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی عادل کی ماں بولی، لیکن اس جھیل میں ہر سال ایک انسان ضرور مرتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ کیا اس جھیل کا پتھر ہٹانے کے بہانے ہماری جان تو نہیں لینا چاہتی؟ عادل اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، نہیں، ایسی نہیں ہو سکتی ہے، یہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ معین جن زادی عادل کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے اسے پیار کرنے لگی اور بولی، میں تمہاری سچ میں بہت اچھی دوست ہوں، اور یہ دوستی ہمیشہ نبھاؤں گی، تمہاری ماں چاہے وہ پتھر اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ مجھے تم پر پھر بھی پیار آئے گا، کیونکہ تم انتہائی پیارے بچے ہو، اور میں تمہاری مدد کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور کسی ایسے انسان کا انتظار کروں گی جو آئے اور خود بخود میری ماں کی مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ تبھی عادل کی ماں ایک نظر عادل کو دیکھنے لگی، پھر دوسری نظر معین جن زادی کی طرف ڈالتے ہی اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خطرناک جن زادی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کو اور اس کے بچے کو اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، یہ انتہائی نیک جن زادی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے عادل کی ماں بولی، اتنے دن سے تم میرے بیٹے کو کھانا دے رہی ہو، اور مجھے بھی تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگا ہے کہ جب میں بے ہوشی کے عالم میں ہوتی ہوں تم اپنے کسی حکیم کے ساتھ علاج کے لیے بھی آتی ہو۔
عادل اور وہ دونوں جنزادی حیران تھے کہ اس کو کیسے معلوم ہوا۔ وہ بولی، میں بہت دفعہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تھی، لیکن دیکھنا چاہتی تھی کہ عادل کس سے مدد لے رہا ہے، تبھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس دن سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا تعلق ضرور دوسری مخلوق سے ہے، اسی لیے میں اس کا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئی تھی۔ تبھی وہ جنزادی بولی، میں نے عادل کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ عادل کو اپنی اولاد ہی سمجھا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر عادل کی ماں مسکرا دی اور بولی، آپ فکر نہیں کرو، وہ پتھر میں خود ہی اٹھاؤں گی اور تمہاری ماں کو بھی آزاد کروا دوں گی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی عادل کی ماں اس جھیل کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ جھیل کے قریب پہنچی تو وہ جھیل میں اتر گئی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ پتھر کہاں ہے، کیونکہ مہین جنزادی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جیسے ہی اس کی ماں نے پتھر اٹھانے کی کوشش کی، وہ پتھر کافی بھاری تھا۔ اسے وہ پتھر ایک سائڈ پر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پھر عادل نے جا کر اپنی ماں کی مدد کی اور دونوں پتھر کو ایک سائڈ پر ہٹانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ پتھر پیچھے ہٹا، وہاں پر پانی ایک رفتار سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگا اور اچانک سے وہ جھیل خشک ہونے لگی۔ عجیب سا منظر تھا جسے دیکھ کر عادل اور اس کی ماں کچھ پریشان ہو رہے تھے۔ تبھی جنزادی بولی، یہ سب دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے تو وہ کام کر دکھایا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں رکھی تھی۔ بہت کوششوں کے بعد اب میں بالکل نا امید ہو چکی تھی۔ اسی وقت اس جھیل سے ایک دھواں اٹھنے لگا۔ وہ دھواں اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک بہت زیادہ اونچے قد کی ایک بھیانک سی عورت کی شکل بننے لگ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی عادل نے بلند چیخ لگائی۔ وہ جنزادی قریب ہوئی اور انگلی کے اشارے سے اس لمبی چوڑی عورت کی شکل بدل دی۔ اب وہ بالکل ایک آدم زادی کے روپ میں تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی شکل میں لوٹی تو بولی، میری بیٹی مہین، میں تمہیں یہاں سے ہر روز دیکھتی تھی، لیکن اتنا دل کرتا تھا تم سے مل نہیں سکتی تھی۔ آج ان دونوں ماں بیٹے کی وجہ سے میری یہ خواہش بھی پوری ہوئی ہے۔ وہ عادل اور اس کی ماں کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی تاحد خوش تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جلملا رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر عادل اور اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ عادل بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا کر مسکراتا جا رہا تھا۔ وہ ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ تبھی جنزادی ماہین اس کے قریب ہوئی اور بولی، عادل، میں یہ تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کا دل نرم ہوا اور اس نے میرا یہ کام کر دیا۔ تبھی عادل بولا، اس طرح تو مجھے شکریہ آپ کا بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ عادل بولا، اب بدلہ پورا ہوا تو شکریہ ادا کرنے کی کون سی بات ہے؟ تبھی وہ بولی، نہیں، جو احسان میں نے تم پر کیا تھا وہ تو ایک بہت چھوٹا سا ہے، لیکن تم نے جو کام کیا وہ احسان بہت بڑا ہے اور اس کا بدلہ تمہیں زندگی بھر نہیں چکا سکوں گی۔ ہاں، میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ پوری زندگی تمہیں اور تمہاری ماں کو بھوکا نہیں مرنے دوں گی۔ تبھی اس نے تالی بجائی اور ایک کالے رنگ کا تھیلا اس کے پاس آ گیا۔ وہ تھیلا عادل اور اس کی ماں کی طرف اس نے بڑھایا اور بولی، اس میں بہت زیادہ مال و دولت ہے، اب آپ دونوں کبھی بھی بھوکے نہیں سوئیں گے اور ہمیشہ عیش و عشرت سے رہیں گے۔ آپ کا وہ شوہر جس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، اس کو بھی اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ اس کی بیوی بچوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ جن کے ساتھ ساری عمر گزارنا چاہتا تھا، انہوں نے اس کی ساری دولت بھی اپنے نام کروا دی ہے۔ اب وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ عادل حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ تبھی اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں، تمہارا باپ زندہ ہے، وہ تمہیں اور مجھے یوں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عادل کو اس بات پر بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، لیکن پھر ایک دن خود بخود اس کا باپ ان کے گھر آ گیا۔ اب عادل کی ماں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ اس کا گھر بہت اچھے سے چلنے لگ گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس ان جنات کی دی ہوئی مال و دولت تھی۔ پورے محلے والے حیران تھے، اب جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دوستی کے خواہش مند تھے۔ گلی کے تمام بچے ہی عادل کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے۔ عادل ان لڑکوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔
وہ ابھی بھی بالکل ایک عام سا دل رکھنے والا انسان تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عادل بھی بڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ کو اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی اور اپنی ماں سے کہا تھا کہ یہ میرا باپ ہے، اسی لیے میں اسے یوں در در کی ٹھوکریں کھاتا نہیں دیکھ سکتا۔ اب عادل، اس کی ماں اور اس کا باپ تینوں ہنسی خوشی اپنے گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا باپ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آیا تھا، اسی وجہ سے عادل کی ماں نے بھی اسے پورے دل سے معاف کر دیا تھا۔ آپ نے پوری کہانی پڑھی، اب آپ بتائیں کہ عادل نے اپنے باپ کو معاف کر کے اپنے ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ نہیں لیا، یا پھر اس نے اچھا کیا کہ اپنے باپ کو معاف کر کے اسے ایک اور موقع دے دیا تاکہ وہ سدھر جائے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔